آج المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ایک نیا پروگرام لے کر کہ جس کا نام ہے اصول تجارت. المہدی ٹی وی آپ کے لیے ایک ویرائٹی آف پروگرامز لے کے آ رہا ہے. الحمدللہ کافی پروگرامز ہمارے ہدایت کے عنوان سے، جس طرح کہ الفلاح ہے، الہدا ہے، اس کے علاوہ صراط مستقیم ہے، برکات اسم اعظم ہے. تو مختلف عناوین سے آپ کی خدمت میں ہم پروگرامز لے کے حاضر ہو رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے کہ جس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہے اصول تجارت. اس پروگرام میں ہم اپنے اس یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہنے والی جو چیدہ شخصیات ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے، جو اہل تشیع کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو چیدہ جو معروف بزنس کی شخصیات ہیں، معروف کاروباری اور سماجی شخصیات ہیں، ان کو ہم زحمت دیں گے اور آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے تاکہ آپ ان کے بارے میں کچھ جان سکیں اور ان کے تجربات سے آپ بھی مستفید ہو سکیں. وہ اس ملک میں رہ کر کس طرح سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ، کیا ہے، فکر کیا ہے، اور وہ آج اگر اس مقام پہ پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کاوش ہے، اس کے پیچھے کیا کوشش ہے کہ آج وہ اتنے کامیاب بزنس مین ہیں. تو اس سلسلے کا یہ پروگرام آج اس کا پہلا پروگرام ہے، اور اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جناب ملک وحید حیدری صاحب تشریف فرما ہیں. یہ پنسلوینیا میں مقیم ہیں اور ایک عرصے دراز سے انتہائی کامیابی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اور بہت صاحب سروس شخصیت ہیں، اہل خیر ہیں. بہت ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اور اس طرح کے آزاداری کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہت خدمت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اہل خیر ہیں. تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ماشاءاللہ اتنی کامیابی کے ساتھ ایک کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، انہوں نے اسی کاروبار کو کیوں منتخب کیا، اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں وہ کیوں نہیں گئے، اور کامیاب بزنس کے پیچھے کون سے اصول ہیں جو کہ کار فرما ہے. تو تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہیں جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ رہنمائی لے سکیں، اور ہمارے وہ دوست جو کہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں، جو ابھی جابز میں ہیں اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بزنس کی طرف آئیں، تو انہیں بھی ایک رہنمائی ملے کہ ہم جو اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیا اصول کیا ہونے چاہیے، کون سے پرنسپلز کے اوپر ہمیں بزنس کرنا چاہیے. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جناب ملک وحید حیدری صاحب سے. السلام علیکم. ویسے بہت شکریہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ پروگرام لائیو ہے اور ابھی براہ راست یہ جادو پہ اور شاوا پہ اور المہدی TV.com پہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا. تو آپ سے سوال بھی کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ جو بزنس کر رہے ہیں، پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، کس طرح کا آپ کا بزنس ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ اب اس ملک میں ہمارے جو بہت سے دوست و احباب ہیں وہ مختلف قسم کے کاروبار اور چیزیں رن کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ بزنس جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیوں منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ المہدی TV سینٹر نے یہ موقع دیا کہ آپ کے یہاں حاضر ہو سکیں اور آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور ناظرین سے بھی اسی حوالے سے گفتگو بھی ہو سکے گی. میں یہ گزارش کروں گا کہ تجارت جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور ہمارے ائمہ نے بھی کی، اور انہوں نے ہمارے ائمہ نے اس کے اصول بھی بتائے، اچھی تجارت کیسے کی جاتی ہے. تو تجارت یہ ہمارے اسلامی ماحول میں اس کی امپورٹنس ہے کہ آپ کریں، کہاں تک کریں، کیسے کریں، یہ آپ کی اپنی ثوابدید پہ ہے. آپ کیسے کرنا چاہیں، اچھی تجارت کرنا چاہیں آپ اسلامی اصولوں کے تحت کریں. اگر میری ذاتی آپ بات کریں کہ میں نے کیسے یہ کام شروع کیا، اور کوئی بھی کاروبار، چاہے وہ کاروبار چھوٹا ہو اور کاروبار بڑا ہو، وہ کتنا وسیع ہو، وہ کتنا کم ہو، اس کے ہر جگہ پہ اصول ایک ہی ہیں. جی. ان اصولوں میں جو سب سے پہلی بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ اس میں کتنے آنیسٹ ہیں. جی. آپ کتنے ہارڈ ورکر ہیں، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو امپروو کرنے میں آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. آیا کہ یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کاروبار کو بڑھا دوں، پھیلا دوں، جس میں میری خود ذات بھی استفادہ حاصل کر سکے اور میرے
رشتہ دار بھی, میرے دوست بھی, میرے مومنین بھائی بھی. یہ آپ کی سوچ ہے. بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے زندگی میں مختلف قسم کے کاروبار کیے. اس وقت میں پینسلوینیا میں, امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے پینسلوینیا, وہاں پہ ایک لیموزین کمپنی وہ رن کر رہا ہوں. اس سے پہلے, اس کمپنی سے پہلے تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. اس سے پہلے میں نے یہ گیس اسٹیشن کے بزنس میں مختلف ادوار میں یہاں پہ پینسلوینیا میں اس بزنس میں انوالو رہا. لیکن فرام دا ڈے فرسٹ جو میں نے ہمیشہ جس چیز پہ, جس کو اپنی بنیاد بنایا, وہ یہ تھا کہ آپ جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ کی فیملی انوالو ہو, آپ کے بھائی ہوں, آپ کے بچے ہوں وہ انوالو ہوں, آپ کے دوست انوالو ہوں, اور آپ ان پہ ٹرسٹ کریں, آپ مکمل ان پہ اعتماد کریں. اور یہ آپ کی بصیرت ہے کہ آپ کسی چیز کو کس طرح اعتماد کرتے ہیں. آپ کو اعتماد تو قابل اعتماد پہ ہی کرنا چاہیے نا, کہ جو بندہ قابل اعتماد ہو اس پہ آپ اعتماد کریں. آپ جب وہ اعتماد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ اور محمد والے محمد کے صدقے میں اس میں ضرور کامیابی ہوگی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں کی دعائیں, آپ کی اپنی ہانسٹی, آپ کا ہارڈ ورک, آپ کی فیملی ہیلپ, جب یہ چیزیں سب اکٹھی ہو جائیں گی تو کاروبار چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ آئی ٹی کا کام ہے, چاہے وہ لیموزین کمپنی ہے, چاہے وہ اینی کائنڈ آف ورک, اس میں کامیابی ہر صورت وہ آپ کی ہے. میں چھوٹی سی گزارش اس لیے کروں گا کہ چونکہ ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں, ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس میں وہ عملی طور پہ اسی طرح ہوتی ہے. تو جب ہم نے یہ کاروبار شروع سے شروع کیا تو اس وقت ارلیئر میرے چھوٹے بھائی بھی میرے ساتھ تھے, تنویر حیدر. تو ہمارے اس وقت پہلے ہم نے ایک گیس اسٹیشن لیا, پھر اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے ایک کارپوریشن بنا لی. تو ہر گیس اسٹیشن کا جو کیش رجسٹر ہوتا تھا اس کے نیچے ایک غلہ پڑا ہوتا تھا, اور جو بھی کیشیئر ہو مارننگ ٹائم میں جو بھی کیشیئر اسے اوپن کرتا تھا تو اس کو یہ ہدایات تھیں کہ سب سے پہلے اپنے کیش رجسٹرز میں جو کچھ باقی پیسے ہوتے ہیں وہ آپ رات کو چھوڑ کے جاتے ہیں کلوزنگ کے وقت, ان میں سے آپ پیسے نکال کے آپ اس غلے میں ڈالیں گے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اسے اوپن کریں گے, اسے پیسے نکال کے آپ نے اپنے ادھر نیاز جو ہے اس گلے میں ڈالنی ہے. یہ آپ کا, یہ ارلی مارننگ آپ کی صبح نماز کے بعد یہ آپ کا پہلا کام ہے. آپ نے اوپن کیا اپنے کاروبار کو, آپ نے محمد والے محمد کا وہاں پہ حصہ نکالا, آپ نے کام شروع کیا. اب آپ کیسے یقین کریں گے کہ وہ کام نہیں چلے گا, سبحان اللہ, وہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. اور یہ ہمارے والدین کی بھی ہمیں تربیت بھی اسی طرح ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں آپ انہی کے نام سے شروع کریں اور انہی کے نام پہ ختم کریں, کامیابی آپ کی ہے. یہ جب آپ کا اعتقاد ہو جائے گا اور پھر آپ کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے وہ ٹیم ہے جس میں آپ کے رشتہ دار ہوں گے, دوست ہوں گے. ابھی میرے پاس جو امپلائیز ہیں اس میں دوست بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں. لیکن بات یہی کرنے والی ہے, جیسے میں آپ کو اگزامپل یہ دوں کہ ہماری کمپنی میں کچھ لوگ انڈیا کے وہ ہندو کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو ٹرسٹ کا لیول ہے ان پہ بھی وہی ہے جو کہ ہمارا دوسرے اپنے مومنین پہ ٹرسٹ اسی طرح ہے اور وہ اس پہ پورے اترتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ ان سب چیزوں کو وہی بنیاد بنا کے اسے آپ کرتے جائیں گے, اس کو بڑا, تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام ضرور اس میں ترقی بھی ہوگی, وہ امپروو بھی ہوگا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. جی ماشاءاللہ بھائی صاحب, آپ نے بڑے بہترین انداز سے اس کو بیان فرمایا اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کے جو اس کاروبار کے پیچھے جو سیکرٹ ہے وہ پہلی چیز تو اعتماد ہے ماشاءاللہ. جی. اور کہ آپ نے اپنے آپ کے جو امپلائیز ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ٹرسٹ ہے, اور ہارڈ ورک تو یقیناً ہے.
اور اس کے علاوہ آپ کا ماشاءاللہ یہ جو ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اور جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے آپ نے اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر رکھا ہے جی. تو یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھی کام میں اللہ کا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر آپ کام شروع کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے. بے شک. تو یہ فرمائیے کہ ہمارے جو نوجوان دوست جو کہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں اور وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن کیا دیں گے آپ، چونکہ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے طویل عرصے سے آپ بزنس میں ہیں، تو آپ نے ایک بات تو بڑی احسن انداز سے ارشاد فرمائی کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. جب تک آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے، تب تک بزنس کیا جاب بھی ہو، کوئی چیز پوری زندگی میں کامیابی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے پیچھے محنت اور لگن نہ ہو. تو ہارڈ ورک کے علاوہ جو نئے دوست آنا چاہتے ہیں بزنس کی فیلڈ میں ان کو کیا کیا مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی، اس ضمن میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا وہاں پہ بھی یہی بات ڈسکس ہوئی. دیکھیے، جو بھی ادارے ہوتے ہیں، دینی مراکز ہوتے ہیں، آپ کی یہ جو نماز جمعہ کا جو اجتماع ہے، عید کا ہے، مومنین کا، جہاں پہ مومنین آپ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ مشاورت بھی ہوتی ہے. جیسے ایک خطبہ میں آپ ہی فرما رہے تھے کہ نماز جمعہ کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، وہ تو پڑھ لی جی، لیکن اس میں آپ جب مومنین اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں. بے شک. یہ بھی نماز جمعہ کے احکام کا ایک حصہ ہے. بے شک بے شک. تو جب میں نے کام شروع کیا اس کے بعد کئی دوست آئے. یہ گائیڈ لائن بھی اسی طرح ہی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بزنس کرنا چاہے وہ خود کمیٹڈ ہو. اس سے وہ یہ سوچے کہ میں آپ جاب بھی کر رہے ہیں، اب یہ تو مطلب نہیں ہے کہ سارا جہان ہی وہ بزنس ہی کرے گا، سارا جہان بزنس کرے گا تو پھر کام کون کرے گا. لیکن اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو وہ اس سے پہلے کمیٹڈ ہو، وہ بات یہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی ڈائریکشن ہو اور اس پہ ورک کرے. ابھی اس نے شروع تو نہیں کیا لیکن اس پہ وہ اپنی کمٹمنٹ قائم کرے، اس پہ ورک کرے اور اس کا پھر جو ہلکا باب ہے، چاہے وہ بزنس کوئی بھی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ اسے مشاورت کرے. مشاورت تو اسی طرح ہوتی ہے نا کہ آپ سینٹر میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، امام بارگاہ میں چلے گئے. آپ ماشاءاللہ بہت سے مومنین ہیں جو آپ بزنس کرنا چاہیں گے. آپ آئی ٹی کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ویسے بھی کوئی سی اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، گیس اسٹیشن کا کرنا چاہ رہے ہیں، لیموزین کمپنی کا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس بھی ہو فرام اے ٹو زی. تو ایسا تو ضرور ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو جب آپ ان مراکز میں پہنچیں گے تو مراکز میں جانے کا ایک تو یہ بھی فائدہ ہوا کہ آپ کو جو بندہ وہاں پہ ملے گا وہی بندہ ہوگا جو بامن ہوگا، جس کا ذہن اسلامی ہوگا. جس کا ذہن اسلامی نہیں ہوگا وہاں جا ہی نہیں سکتا. جب وہاں پہ وہ چلا گیا تو اس کا وہ فراغ دل بھی ہوگا. آپ اس سے پوچھیں، انفارمیشن شیئر کریں، وہ آپ سے ضرور کرے گا، وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دے گا. اب کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا، ہم مراکز میں گئے، وہاں پہ ایک ان نون بندہ ملا جسے میں نہیں جانتا. اب اس نے یہ پوچھنا چاہا کہ جی میں فلاں علاقے میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ میری کیا مدد کریں گے. دیکھیے، وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس کے پاس اپنی فیملی ہیلپ ہے. اب اسے گائیڈ لائن چاہیے تھی تو وہ ہم نے کئی جگہ جا کے اسے ڈلیور کی. کئی لوگوں کو، کئی ایسے دوست ہیں وہ نیو یارک میں رہ رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ، وہ اسٹیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم اس جگہ کی بجائے، نیو یارک کی بجائے، یہاں کمپٹیشن زیادہ ہے، یا آپ کسی بڑے شہر میں بھی ہیں، بڑے شہروں میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. تو ہم فلاں جگہ پہ یا پینسلوینیا میں یا نیو جرسی میں یا کسی سی جگہ پہ اگر کام شروع کریں تو آپ کیا ہیلپ کریں گے؟ بھئی ہیلپ تو یہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ میری جتنی انفارمیشن ہوگی، وہاں پہ کئی لوگوں کو موو بھی کیا، ان کے ساتھ وہ آپ نے ان کی ہیلپ بھی کی، وہ بزنس ڈھونڈنے میں، انہیں گائیڈ لائن دینے میں، کوئی بندہ ان سے چیٹنگ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہوگی جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے تو وہ جو بندہ آپ کو رستے میں ان نون بندہ ملا تھا اور جس کی آپ کی ملاقات کہیں اسلامی کسی مرکز میں ہوئی تھی، تو وہ بندہ بعد میں آپ کا اچھا دوست بھی بنا، آپ کا وہ پارٹنر بھی بنا، پھر اس کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، اسے کامیابی بھی ہوئی. ٹھیک ہے جی.
تو یہ ساری باتیں یہ اسی وقت ممکن ہیں جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ اللہ و محمد و آل محمد کا نام لیا جاتا ہے. جو لوگ وہاں آپ کو ملیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ اچھی گائیڈ بھی دیں گے اور ضرور آپ کی ہیلپ بھی کریں گے. جو ہم نے زندگی میں خود عملی طور پہ کیا ہے وہی آپ کو ناظرین کو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. کسی طرح سبھی مومنین کو کرنا چاہیے. ایک بندہ کسی بزنس میں بھی ہے اور اسے جانتا ہے تو وہ کسی مومن کو اگر وہ شیئر کرے گا تو انشاءاللہ محمد و آل محمد ضرور اس پہ خوش اور راضی ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوب وحید صاحب، آپ نے بڑے بہترین انداز میں ہمارے ناظرین تک اپنے پیغام کو پہنچایا. عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر جب آپ گفتگو کرتے ہیں اپنے دوست احباب سے تو وہ اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں جی پیسہ جو ہے وہ حلال طریقے سے تو نہیں آتا. عموماً لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پیسہ جو ہے وہ جب بھی آتا ہے، جب بھی آپ مال جمع کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی اور غیر شرعی اور جائز طریقوں سے کمایا نہیں جاتا. لیکن ماشاءاللہ آپ اتنے کامیاب بزنس مین ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل بھی آپ پہ، اور آپ ماشاءاللہ دین کے نام پہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں. تو آپ کا اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں پیسہ صرف حرام سے ہی کمایا جاتا ہے، حلال سے نہیں کمایا جاتا؟ اور اگر پیسہ حلال سے کمایا جاتا ہے تو اس کا اصول کیا ہے؟ آپ جب بزنس کرتے ہیں اور آپ اگر ایک صاف نیت کے ساتھ اور اپنے مال کو پاک اور حلال کرنے کی نیت سے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی یقیناً دیتا ہے. تو کیا اس میں اللہ پہ توکل اور اپنی محنت اور اس سلسلے کو لے کے چلا، یہ شروع سے انسان کی نیت یہ ہو کہ نہیں جی مال تو جو ہے پیسہ وہ تو حلال سے آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا پہلے دن سے ہی آپ جو ہے وہ ناجائز ذرائع کا استعمال شروع کر دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی ماشاءاللہ مولانا وسیم صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ بڑا کامن بھی ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جن پہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کبھی بھی کسی انسان کو کسی کے مقدر کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کا جو مقدر ہے، جو اللہ نے آپ کا مقدر بنایا، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا، جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ان پہ آپ کا کامل ایمان ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ میرے فادر اینڈ فور فادر کے پاس تو وہ چیزیں نہیں تھیں، اور آج اللہ نے جو اتنے وسائل پیدا کیے، اتنی نوازش کی، اب اس کے بعد اگر وہی بندہ ادھر اور ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ فلاں بندہ تو میرا واقف ہے، میں تو ملینئر ہوں اور وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اس کے وسائل ہیں، وہ تو بہت امیر بندہ ہو گیا ہے، تو یہ شاید اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اور دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ انسان یہ اگر سوچے کہ جب بھی کوئی کسی نے امیر ہونا ہے یا جب بھی انسان کسی کے وسائل بڑھیں گے وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی طریقے سے بڑھیں گے، تو میں تو کبھی بھی انشاءاللہ اس پہ اتفاق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، وہاں آپ کی جو محنت، آپ کی آنیسٹی ہے، آپ کا ہارڈ ورک، وہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں، وہ سب عمل کا حصہ ہیں. وہ آپ کریں انشاءاللہ. وہی آپ جو وسائل دوسروں کے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کے بہتر وسائل، اللہ خود دروازے کھولتا ہے، وسائل بنتے ہیں، ضرور بنتے ہیں. لیکن آپ کبھی بھی انسان کو کبھی کسی کے مقدر کا کبھی کسی سے مقابلہ یا جیلسی نہیں کرنی چاہیے. وہ حسد میں بات آ جائے گی کہ آپ ایک انسان وہ اگر دوسرے انسان اپنے کسی گرد و نواح میں وہ ان کا دیکھنا شروع کر دے، لیکن یہ اگر جب آپ ادھر دیکھیں گے تو بہت سے ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کی نظر جب نیچے ہوگی کہ میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، آپ کے ملنے والے ہیں، کچھ تو بہت ہائر لیول پہ چلے گئے، لیکن کچھ جو ہیں ان کے وسائل مجھ سے بھی کم ہیں. ایسا ممکن نہیں آیا کہ آپ ان کی طرف بھی دیکھ لیں کہ کلاس تو وہی تھی تو میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. آپ کو ادھر بھی دیکھ لینا چاہیے. جب آپ وہاں دیکھیں گے تو پھر میرا خیال ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ جو میرے پاس جو تو نے اپنی بلیسنگ کی ہوئی ہے وہ ان لوگوں سے بہت بہت زیادہ ہے جو میری طرح سے اور مجھ سے بہتر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے وسائل پیدا کیے ہیں اور کاروبار میں وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں. ہمارا تو یہ یقین ہے اور قوی یقین ہے کہ جو کام آپ جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، کوئی کام بھی ہو جب آپ انہی کے نام سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی عطا کرے گا. جی بہت شکریہ وحید صاحب. ناظرین آج آپ کی ملاقات ہم نے کروائی جناب ملک وحید حیدر حیدری صاحب سے.
جو پینسلوینیا کے بہت معروف اور کامیاب بزنس مین ہیں. انہوں نے اپنے ویوز جو ہے وہ ہم سے شیئر کی اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کامیاب بزنس کے پیچھے سوچ کیا ہے. اور جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ محنت ہے، لگن ہے، کمٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ خلوص ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسان جب ان کو اکٹھا کرتا ہے اور یکجا کر کے کسی ڈائریکشن کے لیے بڑھتا ہے تو انسان کو اللہ جو ہے وہ کامیابی دیتا ہے. یقیناً کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج اگر انسان کوئی کامیابی کے لیے بڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہو، اللہ کے اوپر اس کا یقین ہو، اس کا اعتماد ہو، اور پھر انسان اپنی تمام تر توانائیوں کو جو ہے اس کام کے لیے لگا دے. شرط یہ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ جائز ہو اور خدا کے رسول کی مرضی سے ہو، ناجائز کام نہ ہو. آج اگر ایک انسان کہے جی میں بار کھولنا چاہتا ہوں یا میں نعوذ باللہ کسی کسینو کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ کے انسان کہے کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال، تو اس میں برکت جو ہے وہ کیا ڈلے گی. لیکن ایک جائز کام کے لیے، ایک حلال کام کے لیے جب آپ اپنے وسائل کو اکٹھا کر کے، اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پہ یقین کر کے آپ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. وحید صاحب کی سٹوری سے ہم نے یہی سیکھا کہ محنت، لگن، ہارڈ ورک اور اللہ پہ توکل یہ کامیاب بزنس کی چابی ہے، کامیاب بزنس کی نشانی ہے، اور اسی سے جو ہے انسان کی کامیابوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. ناظرین، آج کا یہ پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بارے میں اپنی آراء، اپنی تجاویز جو ہے وہ آپ ہمیں کال کر کے 8489992263 یا almahdi.tv@gmail.com پہ اپنی آراء اور تجاویز آپ بھجوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ انہی نمبرز پہ یا ای میل پہ ہمیں مطلع فرمائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ضرور دعوت دیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹرائی اسٹیٹ ایریا کی اور بالخصوص نیو جرسی کی جو معروف بزنس مین جو شخصیات ہیں ہماری، ان سے یقیناً آپ کو ملوائیں گے اور ان کے تجربات سے بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان وسیم عباس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.